رمضان کے بعد شوال جیسی آیا، اب کچھ حالات ایسے ہوئے کہ یزید نے اپنے خلفاء کو، اپنے گورنروں کو، اپنے امراء کو ہر جگہ پھیلا رکھا تھا، لیکن کوفہ ایک شہر ایسا تھا۔ کوفہ کی تھوڑی سی تاریخ میں آپ کو بتا دوں۔ کوفہ یہ 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں بسایا گیا تھا۔ شروع سے ہی یہاں پر حضرت علی کے چاہنے والوں کی کثرت تھی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے بہت زیادہ تھے، اسی لیے حضرت علی نے بھی خلافت کو مدینے سے اٹھا کر کے کوفہ پہنچایا، اور حضرت علی کے زمانے میں دارالخلافہ، خلافت ہاؤس کوفہ میں ہی رہا۔ آپ کے انتقال کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافی دن کوفہ میں رہے، اور پھر آپ کو کوفہ والوں نے ہی زہر دے کر کے قتل کیا۔ حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے بڑے بھائی، زہر دے کر کے ان کا قتل کیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اور حضرت علی کے ساتھ بھی غلط ہوا تھا کوفہ میں، لیکن وہاں کے لوگ اب بھی اسی بات کے قائل تھے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ، رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ۔ جب کوفہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ یزید خلیفہ بن چکا ہے، امیر معاویہ کا انتقال ہوا، تو وہ لوگ امیر معاویہ کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اب یزید بیٹھ گیا تو اور دشمنی میں جلنے لگے، کہا کہ ہم امیہ خاندان کو ہی نہیں پسند کرتے، خلافت کے حقدار تو علی کے گھر والے ہیں، حسین ابن علی کو چاہیے کہ وہ خلافت کا اعلان کرے، اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کرے۔ تو کوفہ والوں میں آپس میں یہ میٹنگیں ہونے لگی، ہم تو یزید کو خلیفہ نہیں مانیں۔ ان لوگوں کا کہنا اپنی جگہ پر صحیح تھا، یزید کو کیسے خلیفہ مانے؟ اس وقت نعمان بن بشیر وہاں کے گورنر تھے، صحابی رسول ہیں۔ نعمان بن بشیر یزید کے گورنر بن کر کے تھے، تو کوفہ والوں کا ایسا سلوک تھا کہ نعمان بن بشیر کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے تھے کہ یزید کا گورنر ہے، نہ عید پڑھنے کے لیے جاتے۔ جب یہ حالات ایسے ہوئے اور کوفہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ امام حسین نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ چھوڑ کر مکہ آ چکے ہیں، تو پھر کوفہ والوں کو ایک اور سہارا ملنا، یعنی ایک امید جاگ گئی۔ ان کو ایسا لگا ایک سہارا مل جائے، اور یہ سوچا کیوں نہ ہم امام حسین کو یہاں بلا لیں، کیونکہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یزید خلیفہ نہ ہو۔ امام حسین آئیں گے تو ہم دل و جان سے ان کو خلیفہ بنائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ معاملہ پیش آیا تو کوفہ والوں نے آپس میں میٹنگیں شروع کی، دن رات میٹنگ ہوتی تھی کہ حسین ابن علی کو کیسے بلایا جائے۔ بعد میں طے ہوا کہ ہم معزز لوگوں کے ذریعے سے خط بھیجتے ہیں مکہ اور امام حسین کو طلب کرتے ہیں۔ تو خط جو ہے آنے شروع ہوئے، شوال خط آنے شروع ہو گئے شوال میں۔ کوفہ والوں کے پہلے 3 خط آئے، اس میں لکھا گیا تھا کہ اے علی مرتضیٰ کی شہزادے فاطمہ کے لاڈلے حسین، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے اور آپ مکہ آ چکے ہیں، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوفہ آ جائیں۔ کوفہ آپ کے والد گرامی مولا علی شیر خدا کا دارالخلافہ تھا، آپ اسی خلافت کو آگے بڑھائیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر وہاں پر تھے۔ امام حسین کو انہوں نے کہا ان خطوں پر آپ بھروسہ مت کریں۔ اسی شام کو 300 خط اور آئے، کوفہ سے 300 خط آئے مہر بند، اور معزز لوگوں کے وہاں پر مہر تھی، دستخط تھے کوفہ والوں کے۔ جب امام حسین کے پاس خطوں کا سلسلہ جاری ہوا، 300 کے بعد روایتیں ہیں 1000 کی تعداد میں خط آنے شروع ہوئے۔ پورے کوفہ والوں کی ایک ہی بات تھی کہ حسین ہمارے پاس آ جائے، امام حسین ہمارے پاس آ جائے۔ حضرت امام حسین کو بلانے کی اور ان کو دعوت دینے کی یہ مہم بہت زور پکڑ لی، طول پکڑ لی۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا، کیا ہم مکہ میں ہی پوری زندگی کاٹ دیں یا پھر کوفہ جائیں؟ کوفہ جا کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ تو سارے لوگوں نے کہا کہ کوفہ نہ جائیں۔ وہ لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ نہیں کیا، امام حسن کے ساتھ بھی اچھا معاملہ نہیں کیا۔ امام حسین پھر خاموش ہوئے۔ اب یہاں پر ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ پھر خطوط اتنے آئے کہ کوفہ والوں نے ایسا خط لکھا، دیکھیں اب امام حسین کو جانا ضروری ہو گیا تھا۔ کیوں؟ انہوں نے لکھا تھا کہ اے حسین ابن علی، امام علی مقام، قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہم سے سوال کرے
کہ تم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کو امام کیوں بنایا، کیوں اس کے ہاتھ میں بیعت کی؟ تو آپ سن لیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے، ہم نے تو تیرے رسول کے شہزادے کو بلایا تھا، انہوں نے اپنا ہاتھ ہمیں نہیں دیا، اس لیے ہم نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ یہ بلیک میل کرنے کا طریقہ، اس دور پر ایموشنل کرنے کا طریقہ۔ تو انہوں نے جب یہ کہا تو یہ حجت ہو گئی امام حسین پر۔ حضرت امام حسین نے کہا میرے اوپر اب جانا واجب ہو گیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوفہ والے ایک ظالم و جابر کے خلاف کھڑے ہیں، تو جو سمجھتا ہے کہ ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ ان کے سامنے بڑھائے۔ ظاہر سی بات ہے اصول اور طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی گندے پانی کا گلاس لے کر پکڑا اور پی رہا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کو روکیں، آپ اس کو روکیں۔ لیکن روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ایک اچھے پانی کا گلاس اس کو دیں اور وہ پانی پھینکنے کا حکم دیں، وہ پھینک دے گا اور آپ کے پاس کا اچھا پانی پی لے گا۔ اور اگر آپ اچھا پانی بھی نہیں دے رہے اور اس کو برائی سے روک بھی رہے ہیں، برے پانی سے، وہ پیاسا ہے پی لے گا۔ یہ اصول ہے، یہ دستور ہے۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کی بیعت کا انکار کر چکے تھے تو ظاہر سی بات ہے اچھا خلیفہ بھی دینا آپ کی ذمہ داری ہو گئی تھی، اور اس کے سب سے زیادہ حقدار امام حسین تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کام مجھ پر جانا واجب ہے تو بعض معزز صحابہ مکہ کے انہوں نے مشورہ کیا کہ پہلے آپ اپنے خاندان میں سے کسی بھروسے مند معتمد آدمی کو کوفہ بھیجیں، اگر وہ وہاں کے حالات لکھ کر آپ کے پاس بھیج دے آپ کوفہ چلے جائیں۔ تب میرے آقا امام علی مقام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان میں حضرت امام مسلم بن عقیل، اپنے چچا کے بیٹے، حضرت علی کے بھائی تھے عقیل، سگے بھائی تھے، ان کے بیٹے امام مسلم، یعنی امام مسلم امام حسین کے چچیرے بھائی تھے، چچیرے بھائی۔ امام مسلم کو بلایا، کہا کہ میرے بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ کوفہ جائیں اور وہاں کے حالات دیکھ کر کے مجھے لکھ بھیجو، جیسے حالات ہوں گے میں سفر کروں گا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا ٹھیک ہے حضور، آپ کا حکم جیسا ہوگا میں چلتا ہوں۔ دوسرے دن وہ رخت سفر باندھ رہے تھے، ان کے دو ننھے سے شہزادے ساتھ میں تھے۔ تاریخ کی سچائیاں آج بھی خون کے آنسو رلا دیتی۔ محمد اور ابراہیم دو ننھے شہزادے باپ سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے۔ امام مسلم ان کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم، جن کی عمروں میں اختلاف ہے، بعض نے لکھا ہے 8 اور 9 سال کی عمر کے تھے، وہ باپ کو چھوڑ کر رہتے نہیں تھے۔ تو امام مسلم نے کہا امام علی مقام سے کہ یہ ماں کو میرے بغیر ستائیں گے، پریشان کریں گے، سفر میں میں نے اپنے ساتھ۔ اجازت دی گئی، دونوں شہزادوں کو لے کر نکل پڑے۔ امام مسلم بن عقیل سفر کر کے جب کوفہ کی طرف آئے، کوفہ جیسے آپ داخل ہوئے، کوفہ والے آپ کے استقبال کے لیے پورے راستے سجا چکے تھے، نعروں کی گونج میں آپ کو لایا گیا، جگہ جگہ آپ کے استقبال، ہر گھر میں دعوت، اور ہر گھر والا آپ کے لیے پلکیں بچھائے کھڑا تھا۔ امام مسلم بن عقیل جب کوفہ میں داخل ہوئے، لوگوں کی یہ جوش عقیدت، یہ محبت دیکھا آپ نے، اور اس کے بعد سارے لوگوں کو بلا کر کے کہا میں حسین ابن علی کا وکیل بن کر کے آیا ہوں، لہٰذا تم امام حسین کی بیعت چاہتے ہو، میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، میں حسین ابن علی کی بیعت تم سے لینے آیا ہوں، وکیل بن کر ان کی بیعت لینے آیا ہوں۔ تو اس وقت کوفی لوگوں میں سے 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، 12,000 لوگ بیعت کیے، یہ محبان اہل بیت کہلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کا انہوں نے ایک عملی نمونہ پیش کیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے دیکھا حالات بہت اچھے ہیں، حتیٰ کہ وہاں کے گورنر جو نعمان بن بشیر تھے، انہوں نے بھی حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہیں کیا، کوئی برا برتاؤ نہیں کیا، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے۔ اگرچہ یزید نے ان کو گورنر بنایا تھا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں۔ انہوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو بلا کر کے کہا اے امام مسلم بن عقیل، یزید کو اگر یہ حالات کی خبر ہوگی تو وہ سختی کرے گا، وہ اپنی فوج کے ذریعے سے ظلم کر سکتا ہے، لہٰذا آپ مصلحت کا کوئی راستہ دیکھیں۔ تو اس دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا جو یزید کا ہم نوا تھا، یزید کا خبری تھا، جاسوس تھا۔ اس نے نعمان بن بشیر کے خلاف یزید کو خط لکھا،
کہا تمہارا گورنر نااہل ہے، یہاں حسین کی طرف سے وکیل بن کر کے مسلم بن عقیل آئے ہیں، پورے کوفہ کا ماحول تمہارے خلاف گرم ہو چکا ہے، سارے لوگوں نے حسین کی بیعت کر لی۔ یہ خط یزید یہاں پہنچا، ادھر امام مسلم بن عقیل نے حالات دیکھے، بہت اچھے تھے، گھر گھر میں اہل بیت کے چرچے تھے۔ امام مسلم بن عقیل نے اسی دن خط لکھا مکہ اور روانہ کر دیا۔ خط لکھ کر کے ایک قاصد کو بھیجا، اے حسین ابن علی شہزادہ رسول، آپ تشریف لائیں، کوفہ کی سرزمین بالکل سازگار ہے، ماحول بہت اچھا ہے، آپ کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہاں ہر گھر میں آپ کا عاشق ہے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ خط لکھا اور مکہ کو روانہ کر دیا۔ دوسرے ہی دن ادھر یزید نے اپنی میٹنگ بلائی اور کہا کوفہ کا ماحول ہمارے خلاف ہو چکا ہے، کوفہ میں حسین کی بیعت چل رہی ہے، کوفہ میں مسلم بن عقیل آ کر کے حسین کا وکیل بن کر کے بیعت لے رہا ہے۔ اس خبر کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے مشورہ دے کر کے کہا وہاں کے گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹاؤ اور کسی سخت قسم کے گورنر کو نافذ کرو۔ تو لوگوں نے مشورتاً کئی نام پیش کی، اس میں ایک نام آیا عبید اللہ بن زیاد کا، جس کو ابن زیاد کہہ رہے ہیں۔ یہ بصرہ کا گورنر تھا۔ اس کے متعلق لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اتنا سخت دل تھا، یہ کسی کی رعایت نہیں کرتا تھا، اور ایک طوائف کا بیٹا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام لایا، بعد میں اسلام میں آیا، لیکن دل کی سختی ویسی تھی۔ ایک بات یاد رکھے، میں نے کافی دن قبل یہ بات عرض کی تھی، حلالی اور حرامی ہونے کا ثبوت اسی سے ملتا ہے۔ جو بزرگوں کے متعلق ادب کا لہجہ رکھتا ہے اس کے حلال ہونے کا ثبوت ہے، اور جو بزرگوں کے خلاف بکتا ہے یا بے ادبی کا اظہار کرتا ہے اس کے نطفے میں شک ہوتا ہے، وہ صحیح طریقے سے دنیا میں نہیں آیا۔ بہرحال عبید اللہ بن زیاد سخت قسم کا گورنر تھا۔ یزید نے اسے پیغام بھیجا کہ تو بصرہ چھوڑ اور کوفہ کی گورنری لے، نعمان بن بشیر کو معزول کر اور تو وہاں کی گورنری کو سنبھال، اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں جتنوں نے بیعت کیا اس ماحول کو پورا بدل ڈال، میری بیعت لے لے سب کے ساتھ۔ تو یہ عبید اللہ بن زیاد کو حالات معلوم ہو گئے کوفہ کے۔ یہ اپنے ساتھ 20-25 لوگوں کو لے کر بصرہ سے نکل کر کوفہ آیا۔ مغرب اور عشاء کا وقت تھا، بیچ کے رات کے وقت مدینے سے آنے والا جو راستہ تھا، مکہ سے آنے والا جو راستہ تھا، اس راستے سے یہ کوفہ میں داخل ہوا۔ لوگوں کو ایسا لگا کہ امام حسین آ گئے، امام حسین آنے والے تھے کیونکہ خط بھی جا چکا تھا۔ امام مسلم بن عقیل نے بلا بھی لیا تھا امام حسین کو، تو لوگوں کو لگا کہ امام حسین آ گئے، اور یہ حجازی لباس بھی پہن کر کے عبید اللہ بن زیاد مکار، دھوکہ دینے کے لیے، اس لیے کہ اگر یہ کھلے عام آتا تو اس کو پکڑ کے مارتے، لوگ داخل ہونے نہیں دیتے کوفہ میں۔ پورے کوفہ والے اس وقت امام حسین کی محبت میں تھے، تو یہ اس طرح جھوٹ کے راستے سے داخل ہوا اور سیدھے گورنر ہاؤس میں داخل ہوا۔ اندر جا کر کے لوگوں کی بھیڑ تھی، یہ چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے چلا جا رہا تھا، اونٹ پر بیٹھا تھا، لوگ نعرے لگا رہے تھے امام حسین ابن علی کے، لیکن یہ مردود کسی کو جواب نہیں دیتا تھا۔ بھیڑ بہت اکٹھا ہو گئی۔ گورنر ہاؤس میں اندر داخل ہو کر چھت پر کھڑا ہوا اور اس نے اعلان کیا، اے لوگوں، میں حسین نہیں ہوں، میں امیر عبید اللہ بن زیاد یزید کا گورنر بن کر کے آیا ہوں، اور تمہارا پرانا جو گورنر تھا نعمان بن بشیر، اسے معزول کیا جاتا ہے۔ اتنا سننے کے بعد لوگ بپھر گئے، مایوس ہو گئے کہ اب گورنر بھی بدلا ہے، کچھ تو نیت خراب ہے، اور اس کی سختیاں لوگوں کو معلوم تھی۔ یہ جبر کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، کسی کو اپنے سامنے کوئی رعایت نہیں دیتا تھا۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے سب سے پہلے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ کوفہ میں جو کسی خاندان کا سردار تھا، قبیلے کا بڑا آدمی تھا، دوسرے دن سب کو بلایا اور بلا کر کے ایک بہت زوردار تقریر کیا، خبردار جتنے لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کی سب توڑ دو، میں یزید کی طرف سے گورنر بن کر کے آیا ہوں، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ساتھ میری تلوار کا مقابلہ ہو۔ سبوں نے جواب دیا کہ اے ابن زیاد، اگر تو نے تلوار اٹھانے کی غلطی کی تو پھر ہماری تلواریں بھی تیرا مقابلہ کریں۔ اس کے ساتھ بہت بحث ہوئی۔ اس نے اتنے جتنے لوگ وہاں آئے تھے ان کو اپنے فوجیوں کے ذریعے سے گرفتار کر لیا اور گورنر ہاؤس میں بند کر دیا۔
حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ مختار بن عبید ان کے گھر میں قیام پذیر تھے، اور ان کے بعد پھر حضرت ہانی بن عروہ ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں آپ قیام کر رہے تھے۔ ہانی بن عروہ ایک بڑی عمر کے معزز خاندان سے تعلق رکھنے والے بنی مزعج قبیلے کے شخص تھے، سردار تھے۔ ہانی بن عروہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ امام مسلم بن عقیل وہاں ہیں۔ امام مسلم کے ساتھ اب حالات کیا ہوئے دیکھیں۔ دوسرے دن امام مسلم بن عقیل نے پورے کوفہ والوں کو آواز دی، کہا کہ اے کوفہ والوں چلو اور گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کی آواز پر 30,000 لوگ جمع ہوئے، اور عبیداللہ بن زیاد گورنر ہاؤس میں پورا گورنر ہاؤس گھیراؤ کیا۔ امام مسلم بن عقیل اگر صرف ایک اعلان کرتے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، اسی دن اس کا خاتمہ ہوتا، لیکن یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، خون پسند نہیں کرتے، اور خاص طور پر مسلمانوں میں کیسے پسند کریں۔ امام مسلم بن عقیل نے سوچا کہ بات چیت سے معاملہ حل کرو۔ عبیداللہ بن زیاد کو پکارا اور کہا کہ اگر تو کوفہ والوں کے ساتھ سختی کرے گا تو ہم تیرے ساتھ سختی کریں گے۔ اس نے ماحول کو گرم دیکھ کر کے کیا کیا، جتنے وہ سرداروں کو نظر بند کر کے رکھا تھا ان کو گورنر ہاؤس میں پھر سے طلب کیا اور کہا جتنے تمہارے خاندان والے گھروں والے یہ آئے ہیں مسلم بن عقیل کے ساتھ، چھت پر چڑھ کر کے انہیں اعلان کر دو کہ سب مسلم کی سے الگ ہو جائیں، نہیں تو پھر تمہارے خاندانوں کو بھی میں تباہ کر دوں گا اور تمہاری گردنوں کو بھی صحیح نہیں چھوڑوں۔ ان پر یہ بات اثر کر گئی، وہ سب کھڑے ہوئے، ان کے خاندانوں والے بہت سارے تھے مسلم بن عقیل کے ساتھ، تو سبوں نے چھت پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ اے لوگوں اگر ہماری جان کی امان چاہتے ہو تو چھوڑ کے ہٹ جاؤ، امام مسلم بن عقیل کے ساتھ سے ہٹ جاؤ، یہ عبیداللہ بن زیاد اور یزید بہت سخت ہیں، تمہیں بھی مار ڈالیں گے ہمیں بھی مار ڈالیں گے۔ ان لوگوں کو جب چھت پر چڑھے ہوئے دیکھا تو سب کی نیتیں بدل گئی، ارادے بدل گئے، سب منتشر ہو گئے، یہاں تک کہ روایت میں امام مسلم بن عقیل اس دن شام میں جب مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کوفہ کی جامع مسجد میں پڑھانے کے لیے تھے تو تقریباً 12,000 لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، 12,000 لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر فجر میں جب آپ وہاں نماز کے لیے تھے تو سوائے آپ کے 2 چھوٹے بچوں کے کوئی نہیں تھا، صف پوری صفوں میں کوئی نہیں تھا۔ کوفہ والے اچانک تبدیل ہو گئے، اسی لیے آج تک کوفہ کا نام اتنا بدنام ہے کہ دھوکہ دینے والے کو کوفی کہا جاتا ہے، غدار آدمی کو کوفی کہا جاتا ہے۔ کوفہ والوں نے رسول اللہ کے گھر والوں کو اچانک چھوڑ دیا بیچ راستے۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا ہے محرومی اس حالت میں ان لوگوں نے لائے، وہ کہاں ہے وہ نعرے، وہ کہاں ہے وہ خطوط جو لکھے جا رہے تھے۔ امام مسلم بن عقیل نے حالات کا مشاہدہ کیا اور ہانی بن عروہ کے گھر میں نظر بند ہو گئے۔ اب عبیداللہ بن زیاد نے تلاش جاری کروا دی کہ ڈھونڈ کر کے لاؤ کہ مسلم بن عقیل ہے کہاں، کسی کو نہیں مل رہے تھے۔ ایک جاسوس معقل نام کا غلام تھا، شامی غلام، اس کو کچھ پیسے دے کر کے اس نے جاسوسی کے ساتھ ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس نے ایک معزز شخص کو پکڑا اور کہا کہ میں اہل بیت کا سچا عاشق ہوں، سنا امام مسلم بن عقیل کوفہ میں ہیں، میں ان کو کچھ ہدیہ دینے کے لیے آیا ہوں، میں مدینے سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے خیر خواہ سمجھا اور وہ لے جا کر کے ہانی بن عروہ کے گھر اسے پہنچایا۔ وہ معقل نام کا غلام ہانی بن عروہ کے گھر گیا۔ حضرت ہانی بن عروہ نے پوچھا کہ کیوں آئے؟ وہ روتے دھوتے کہنے لگا سنا امام مسلم بن عقیل بڑی تکلیفوں میں آ گئے، میں اہل بیت کا بڑا عاشق ہوں، میں ان کو کچھ نذرانے دینے آیا ہوں، کچھ سنے کے سکے اشرفیاں لے کر کے آیا تھا۔ ہانی بن عروہ نے اس کو بھی محب اہل بیت سمجھ کر اندر لے گئے، خاص کمرے میں امام مسلم بن عقیل سے ملاقات کروائی۔ علم نہیں ہوگا کون بتائے، لیکن جب وہاں پہنچے سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا۔ ہانی بن عروہ کو سیدھے اس نے چلانا شروع کیا، جبکہ وہ صحابی تھے۔ ہانی بن عروہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تو امیر المومنین کے خلاف بغاوت چھیڑ رکھا ہے؟ تو اپنے گھر میں ایک باغی شخص کو پناہ دے رکھا ہے اور وہاں پر میٹنگیں کرتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، ہمارے خلاف لڑنے کے لیے طاقت جمع کر رہا ہے۔ وہ بکتا گیا۔ ہانی بن عروہ نے کہا نہیں، میں ایسی کوئی سازش میں شریک نہیں ہوں، ہاں البتہ ابن عقیل وہ رسول اللہ کے گھر والوں میں سے ہیں،
اگر وہ مہمان بن کر میرے گھر میں آئے ہیں تو میں انہیں مہمان ٹھہراؤں گا اور میں ان کی خدمت کروں گا۔ اس نے کہا ہانی تم مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو، ہمارے حوالے کر دو۔ ہانی بن عروہ نے کہا میری پوری زندگی ختم ہو جائے مگر میں اپنے ہاتھوں سے امام مسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں، تیرے حوالے نہیں کروں۔ امام مسلم بن عقیل کو حوالے کرنے سے انہوں نے انکار کیا تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا ہانی تمہیں معلوم نہیں میرے تلوار کی سختیاں؟ ہانی بن عروہ نے کہا اگر تیرے تلوار کی سختیاں ہیں تو میرے گھر کے افراد بھی تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں، میرا قبیلہ بہت بڑا ہے، ہمارے خاندان کے لوگ یہاں پر سب حاضر ہو جائیں۔ اس نے ہانی بن عروہ کو نظر بند کر دیا، قید کر لیا اپنے اندر۔ ان کے چہرے پر چھڑی سے اتنا مارا گیا تھا کہ زخمی ہو چکے تھے، پورے لہو لہان ہو گئے تھے۔ ان کی عمر تقریباً 80 سال کی تھی، اتنا زخمی کر کے انہیں نظر بند کر دیا۔ دوسرے دن کوفہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا۔ ان کا جو بڑا خاندان تھا وہ سب جمع ہو گئے گورنر ہاؤس پر آ کر کے انہوں نے حملہ کیا، کہا ہانی بن عروہ ہمیں چاہیے۔ عبید اللہ بن زیاد نے پھر مکاری کی۔ قاضی شریح جو اس وقت کے مشہور قاضی تھے ان کو بلایا اور کہا کہ ان لوگوں کو گواہی دو۔ قاضی کی گواہی سارے لوگ مانتے تھے۔ قاضی کہہ دے چاند ہے تو چاند ہے، قاضی کہے عید ہے تو عید ہے۔ کہا کہ تم سب کو کہہ دو کہ ہانی بن عروہ زندہ ہے اور قتل نہیں ہوا ہے، ان لوگوں کو منتشر کر دو۔ قاضی شریح حضرت ہانی بن عروہ کو دیکھنے کے لیے آئے، ان کی حالت بہت گمبھیر تھی۔ وہ آ کر کے باہر قاضی شریح نے اعلان کیا، ان کے دل میں نہیں تھا لیکن عبید اللہ بن زیاد کی سختیاں ایسی تھی کہ ان کے خاندان والوں سے کہا کہ ہانی بن عروہ محفوظ ہے، قتل نہیں ہوئے۔ قاضی کی گواہی سن کر کے سب منتشر ہو کے چلے گئے۔ کسی مصلحت کی بنا پر عبید اللہ بن زیاد نے ان کو گورنر ہاؤس میں رکھا ہے، یہ دھوکہ دیا۔ اب ہوا یہ، امام مسلم بن عقیل کو جب خبر ہوئی کہ ہانی بن عروہ کو اس نے گرفتار کیا ہے اور حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، دوسرے ہی دن اس نے اپنے مکر کو ایسا کیا کہ وہ قبیلہ بنی مزعج کے لوگ سب منتشر ہوئے تو تقریباً کوفہ کے بڑے خاندانوں کے بڑے 12 لوگوں کی گردنیں کاٹ کر ان کے گھروں کے پاس پھینک دی۔ پورا کوفہ سہم گیا، ڈر گیا۔ بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں پڑی ہوئی نالیوں میں، گٹروں میں، خوف کا ماحول قائم کیا، یہ ڈر کا ماحول قائم کیا۔ سب گھروں میں دھڑک گئے، گھروں کے دروازے بند تھے، مارکیٹ بند تھی چکے تھے، بند کہیں یہ ہمارے گھر میں آئے تو آفت نہ آ جائے، ابن زیاد کی سختیاں ہمارے ساتھ نہ آ جائے۔ میرے عزیزوں، دنیا اتنی تیزی سے بدلتی ہے، بولا نہیں جا سکتا۔ مطلب کے لوگ ہوتے ہیں، منہ پر تعریف کرنے والوں پر کبھی یقین نہ کرنا کہ یہ تمہاری موت تک ساتھ رہنے والا۔